پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں اور قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خواتین و حضرات، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، یہ ہے سراج صاحب کا سوال۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارا کاروبار قسطوں پر موٹر سائیکلیں دینے کا ہے، یہ جائز ہے؟ قسطوں پر جو ہم دیتے ہیں چیزیں وغیرہ، خریدتے بھی ہیں کچھ چیزیں، کچھ بیچتے ہیں، اچھا موٹر سائیکلیں یہ کرائے پہ بھی دیتے ہیں، تو اس کے دینی اصول کیا ہیں؟ انہیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں ان سے کوئی کام ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جو شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، یہ جو قسطوں کی خرید و فروخت ہے، جی، یہ کیونکہ ادھار کی خرید و فروخت ہے، یہ بے مؤجل ہے، ایک ڈیفرڈ سیل ہے۔ اس کے 2 بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیمت کا تعین ضروری ہے، ٹھیک، اور اجل کا ہونا ضروری ہے، ڈیٹ آف میچیورٹی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس، آپ کو یہ بھی پتا ہو مدت کتنی ہے، انتہائی مدت کتنی ہے، قیمت آپ کو طے کرنی ہوگی۔ اچھا، اس قیمت میں شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے
جی کہ اس قیمت میں قیمت کا تعین کرتے وقت آپ مارکیٹ پرائس سے زیادہ رکھیں، کیونکہ آپ جب آدمی خاص طور پہ 6 مہینے کے لیے بیچتا ہے، 1 سال کے لیے ادھار پر بیچ رہا ہے، تو آدمی کی پرائزنگ کے اندر جب بھی قیمت کا تعین ہوتا ہے 2 چیزیں بڑی دخیل ہوتی ہیں، ایک کس جگہ کاروبار ہو رہا ہے اور کتنے عرصے میں پیسہ واپس آئے گا۔ ٹھیک۔ تو ٹائم اینڈ پلیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ادھار کی خرید و فروخت ہے تو آپ قیمت بھی متعین کریں، اجل بھی متعین کریں۔ ایک تو آپ نے یہ کر لیا، اور چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر اصل بات یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس بھی ان چیزوں کا قبضہ ہونا چاہیے جس کو آگے یہ بیچ رہے ہیں معاہدہ کرتے وقت۔ اگر میں کاروبار کر رہا ہوں موٹر سائیکلوں کا، میں قسطوں میں بیچتا ہوں، آپ مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ موٹر سائیکل میرے قبضے میں ہو جب میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے قبضے میں ہے ہی نہیں، میں نے یہ مقرر کیا ہوا ہے کہ بھائی جب آپ مجھ سے سودا کر لیں گے، پیسہ دے دیں گے، میں آپ کو بیچ دوں گا، تو پھر میں مارکیٹ سے موٹر سائیکل اٹھاؤں گا اور آپ کو پیسے آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قسطوں کی خرید و فروخت میں جو اگر انتہائی مدت پہ آپ پیسے نہ دے سکیں تو میں اس پہ کوئی قیمت بڑھاؤں نہیں، کوئی پینلٹی کلوز نہ ہو، پینلائز کلوز نہ ہو۔ اچھا۔ یعنی آپ نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے یہ قسط ہے، مہینے کی قسط ادا نہیں کی تو پر ڈے آپ کو اتنا دینا پڑے گا، جی یا آپ کو اتنی پینلٹی دینی پڑے گی۔ تو یہ پینلٹی دینا قسطوں کی خرید و فروخت پہ، یہ جو اضافی رقم دینا ہے، یہ رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ان کے لیے اگر یہ شرط انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو اس شرط کو ختم کرنا ضروری ہوگا ان کو۔ اس شرط کو وہ ختم کریں تب وہ معاہدہ درست کہلائے گا۔ ٹھیک۔ اگر وہ کرائے پر دے رہے ہیں، ادھار میں تو قیمت کا تعین ضروری ہے، قیمت متعین ہو جاتی ہے۔ ادھار میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس موٹر سائیکل کے پھر رسک اینڈ ریوارڈ کو کیری کر رہے ہوتے ہیں اگر کرائے پہ دے رہے ہیں۔ اچھا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے موٹر سائیکل آپ کو کرائے پہ دی ہے تو جو اس کی میجر مینٹیننس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایڈورس سینیریو آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ نقصان میں برداشت کروں گا، کیونکہ اجارہ میں شریعت کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے الاجرہ والضمان لا تجتمعان، کہ اجرت اور ضمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو موٹر سائیکل کرائے پہ دوں اور کہوں کہ بھائی چاہے موٹر سائیکل خراب ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ مجھے کرایہ دیتے رہیے گا۔ اگر موٹر سائیکل ناکارہ ہو گئی تو کرایہ رک جائے گا۔ اچھا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی جو میجر مینٹیننس ہے وہ میری ذمہ داری ہوگی، ٹھیک۔ کیونکہ شریعت کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے تجارتوں میں، اور یہ تجارت میں خرید و فروخت میں بھی ہے، اجارے میں بھی ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ فنڈامنٹل رول ایک ہے جو حدیث سے ثابت ہے، الغرم بالغرم، کہ اگر آپ کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو شریعت آپ کو اس چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اچھا۔ If you are not ready to take a liability of something, Sharia will not allow you to benefit from such thing. آپ کو اس سے نفع، میں آپ کو مکان کرائے پہ دوں گا، چاہے چھت گرے چاہے دیوار ٹوٹے، کرایہ دیتے رہیے گا۔ شریعت کہے کہ ہولڈ آن نجیب صاحب، چھت گر جائے گی نا، کرایہ رک جائے گا۔ تو اب اجارہ اگر وہ کر رہے ہیں، یعنی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائے پہ دیتے ہیں موٹر سائیکلیں، تو اس کے اندر ایک تو شرط یہ ہوگی کہ میجر مینٹیننس۔ ہاں، اجارے میں ایک رعایت ہے، جو کہ یہ ایسٹ آپ کا ہی ہے، تو آپ کرائے کو مختلف سلیبس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویکینڈ کا یہ کرایہ ہوگا، چھٹی والے دن کا یہ کرایہ ہوگا، صبح کو موٹر سائیکل لیں گے تو یہ کرایہ ہوگا، شام کو ہوگا تو یہ کرایہ ہوگا۔ اچھا، اس کی اجازت ہے؟ کرائے میں آپ سلیبس، ڈیفرنٹ سلیبس رکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ رینٹا کار ہوتی ہے نا، رینٹا کار میں آپ گاڑی لینے جاتے ہیں، کہتے ہیں ویکینڈ کا یہ ریٹ ہے، صبح کا یہ ریٹ ہے، شہر سے باہر جائیں گے تو اس کا یہ ریٹ ہے۔ یہ اجازت ہے؟ اس کی اجازت ہے۔ کرائے میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس میں صرف انسانیت کا استحصال ہے نا، کہ اگر آپ منڈے کو لیں گے تو یہ کرایہ فرض کیجئے کہ 4000 ہے، لیکن اگر آپ ویکینڈ پہ لیں گے تو یہ 6000 ہو جائے گا۔ تو یہ تو انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیں، مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی کی مجبوری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو تو گاڑی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی جب اس نے اپنی گاڑی کو خریدا ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، میجر مینٹیننس اس کی اٹھا رہا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، رسک اینڈ ریوارڈ وہ کیری کر رہا ہے، اب شریعت اس کو نفع اٹھانے کی اجازت دیتی ہے اس سے۔ آپ کہیں کہ بھائی
فلاں دن میں بیچنا استحصال ہے اور فلاں دن میں یہ کرایہ کم رکھنا یہ انصاف ہے اور یہاں کرایہ بڑھا دینا استحصال ہے، تو یہ تو بہت ہی سبجیکٹو ٹرمنالوجی ہے. یہ تو نہیں، لیکن اس میں اصول تو یہ ہے نا کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے. انسان اگر آپ کو لاہور جانا ہے کوئی 20 دن کے بعد، یہ ٹکٹ آپ کو ملے گا 30,000 کا سمجھ لیجئے، اور اگر آپ کو کل جانا ہے تو یہی ٹکٹ آپ کو ملے گا 50,000 کا. صحیح ہے. تو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہونے لگا ہے. یہ کوئی میرے خیال ہے کہ 10-15 برس پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو ایک کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی اجازت کیا دین دیتا ہے؟ دیکھیں دو الگ چیزیں نہیں صاحب. ایک اگر آپ کہیں گے نا براڈر ایکسپیکٹ میں جا کے مقاصد شریعہ کے تحت، تو شاید مقاصد شریعہ کے تحت تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ عدل کے تقاضے کے خلاف ہے یہ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مقاصد شریعہ براڈر ایکسپیکٹ میں آپ بات کریں جہاں پہ استحصال آتا ہے اور آپ کا کرائے کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے یا قیمت کا جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے، یہ مقاصد کے لیے ریگولیٹر حکومت وقت ہے. پرائزنگ جو ہے نا، تسعیر جسے عربی میں کہتے ہیں، یہ جو پرائزنگ ہے یہ بنیادی طور پہ حکومت کا ڈومین ہے. حکومت آپ کو پابند کر سکتی ہے کہ آپ. اچھا ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بنی ہوئی تو بہت ساری کمیٹیز ہیں اس حوالے سے. مثال کے طور پہ پھل اور سبزی کے حوالے سے مارکیٹ کمیٹیز ریٹ ایشو کر رہی ہوتی ہیں، میونسپل کمیٹیز بعض جگہوں پہ ریٹ ایشو کرتی ہیں، گوشت کے حوالے سے چیزیں ایشو ہوتی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ ریگولیٹڈ ہے وہ صرف ایک ہی انڈسٹری ہے، وہ ہے پیٹرولیم کی، کہ پیٹرول اور ڈیزل میں کوئی بہت زیادہ جو حکومت کہتی ہے اسی اعتبار سے ریٹ آتا ہے. لیکن باقی جگہوں پہ اس کی انفورسمنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے حالانکہ ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، بگ کیلے کا ریٹ کچھ اور ہوگا، بگ کسی اور پہ رہا ہوگا. اب سوال یہ ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اشکال، کہ اگر نجیب صاحب نے کرایہ ویکینڈ کا کچھ اور رکھا ہوا ہے اپنی گاڑی کا اور ویک ڈیز کا کچھ اور رکھا ہوا ہے، تو کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ تو شرعاً یہ جائز ہے. شرعاً یہ جائز ہے کیونکہ آپ نے میوچل انڈرسٹینڈ مجھ سے، میں زبردستی تو آپ کو گاڑی کرائے پہ نہیں دے رہا، آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں کہیں سے. ہاں ریگولیٹر اگر یہ سمجھتا ہے براڈر ایکسپیکٹ میں کہ اس سے عامت الناس کا، عوام کا، پبلک کا استحصال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہہ دے کہ بھائی آپ جو ہے نا ریٹ آپ کا سیم ہوگا، آپ طے کر لیں. ریگولیٹر سے مراد یہاں پر گورنمنٹ ہے، جی تو گورنمنٹ جو چاہے گی وہ کنٹرول جو کرے جس گی. جگہ کا ریگولیٹر کنزیومر ہوگا. پروٹیکشن سوسائٹیز دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ جو صرف آپ سے ایک سوال جو رکھا کہ کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے ڈیفرنٹ ریٹس، آپ نے کہا جائز. کرایہ مختلف وقت کا مختلف کرایہ رکھنا، حتیٰ یہ کہ کرایہ بڑھانے میں کسی شرح منافع کو طے کر لینا. مثال کے طور پہ مکان کرائے پہ دیا میں نے آپ کو اور یہ کہہ دیا کہ ہر سال جو ہے وہ 10% بڑھے گا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ شرح منافع میں ابھی سے میں طے کر سکتا ہوں، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ کرائے پر ہے اس لیے میں یہ طے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو 1 سال کا یا 2 سال کی قسطوں کی خرید و فروخت پر یہ میں آپ کو ادھار پر بیچتا تو مجھے آج ہی قیمت طے کرنا ضروری تھی. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے، بالکل. تو اب آپ کرائے، یہ بات مطلب سمپلی یہ سمجھ لیجئے کہ قیمت کا متعین ہونا ضروری ہوتا ہے قسطوں میں. اچھا اب یہاں پر ایک اور بھی میں ایک ایمبیگوٹی دور کر دوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائس کا فکس کر دینا سود ہے. دیکھیں 2 الگ الگ ٹرانزیکشنز ہیں. ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے پارٹنرشپ کی، میں اور آپ مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اور آپ مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں جس کو شرکت کہتے ہیں. وہ شرکت بھی ہو سکتی ہے، مداربت بھی ہو سکتی ہے، ہم دونوں نے پیسے لگائے ہیں، آپ نے صرف اور صرف پیسے لگائے، محنت میں کر رہا ہوں، لیکن یہ شرکت ہے. اچھا ایک ہے خرید و فروخت. شرکت کا اصول یہ ہے کہ شرکت میں پروفٹ فکس نہیں ہو سکتا. یعنی آپ مجھے پیسے دیں 1 لاکھ روپے اور کہیں نجیب صاحب مجھے کاروبار کا تو نہیں پتا، مجھے اپنے کچن چلانا ہوتا ہے، مجھے آپ ہر مہینے 10,000 روپے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، فکس کر دوں. نجیب صاحب نے فکس کر دیا پروفٹ کا ہر مہینے آپ کو 10,000 ملے گا، تو یہ جائز نہیں ہے. پروفٹ فکس نہیں ہوگا، پروفٹ شرح منافع کے ساتھ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی پروفٹ ہو اس کا 70% آپ کو ملے گا، 30% میں رکھوں گا، 60% آپ کو ملے گا، 40% میں رکھوں گا. میں اس کو نہ آپ کے
1,00,000 کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جتنی آپ نے راس المال جتنی ایکویٹی دی ہے آپ نے اس کا 10% آپ کو پروفٹ ملا کرے گا ہر مہینے، یہ بھی نہیں کر سکتا میں. ہاں میں شرح منافع طے کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ بھائی 60-70 ملے گا تناسب کے اعتبار سے. لیکن اگر یہ سیل ہے، دیکھیں یہاں فکس کرنا سود تھا. اگر یہ سیل ہے اور میں نے کہہ دیا کہ ہم باہمی رضامندی سے طے کر لیں گے، جب آپ آئیں گے 12 مہینے بعد اس وقت ہم قیمت دیکھ لیں گے کیا ہوگا، تو شریعت کہے گی نہیں نجیب صاحب آپ آج ہی قیمت فکس کریں. پرائس کا فکس کرنا سیل کے اندر ضروری ہے. اگر آپ نے سیل میں پرائس کو فکس نہیں کیا تو سیل ناجائز ہے. اور شرکت میں پروفٹ کو فکس کرنا سود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہم چیزوں کو خلط مبحث کر دیتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یا آپ کو بیچتا ہے قسطوں پہ یا ہم بیچتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے تو فکس کر دیا اور فکس کرنا تو سود ہوتا ہے. تو آپ کو سیل کی ہے آپ کو، ٹھیک. اور سیل کرنے کے بعد رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں، پارٹنرشپ نہیں ہے. میں نے انیق صاحب آپ کو ادھار پہ بیچ دیا، اب آپ سے موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل ضائع ہو جاتی ہے، آپ کو اپنے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اور آپ میرے پاس آتے ہیں کہ نجیب صاحب یہ تو دیکھیں نا اسلام میں تو نفع نقصان میں شراکت ہوتی ہے، تو آپ جو ہے نا اب اس کو تو آپ کیا کہتے ہیں مجھے نقصان ہو گیا تو آپ بھی نقصان برداشت کریں. تو میں کہوں گا میں نے آپ کے ساتھ شراکت تو نہیں کی تھی، ٹھیک. میں نے تو آپ کو چیز بیچی تھی نا. ٹھیک ہے. تو آپ تو میرے دیندار تھے، میں نے آپ کو چیز بیچی ہے ٹھیک. تو آپ ادا کریں گے. میں نے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ تو نہیں کی ہے. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کے اندر رول کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا رول کیا ہے، شریعت کے تقاضے کیا ہیں اس رول کے مطابق، اور پھر اس کے مطابق چیزوں کو معاہدے کی شکل میں لے کر آنا چاہیے. سیل ہے تو سیل کا معاہدہ بنے گا، اگر وہ کرایہ داری کا معاہدہ ہے تو کرایہ داری کا بنے گا، شرکت ہے تو شرکت کا. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ رینٹ پہ کوئی بھی چیز لیں، جیسے رینٹ کار یا رینٹ موٹر سائیکل، اگر گاڑی کا نقصان وغیرہ ہوتا ہے، جس نے رینٹ پر یہ گاڑی لی یا موٹر سائیکل لی، نقصان وہ ادا نہیں کرے گا، جو آنر ہے وہ ادا کرے. ہاں، الا یہ کہ آپ اس کی کوئی یہ ثابت کر دیں کہ بھائی اس نے جو ہے نا جان بوجھ کر کوئی غلطی کی. اچھا. یعنی میں نے آپ کو گاڑی کرائے پہ دی اور آپ نے اپنے ایک 15 سالے بیٹے کو دے دی چلانے کو کہ جاؤ بیٹے چلاؤ گاڑی سیکھو، تو آئی ہوئی ہے گاڑی کرائے پہ، تم سیکھو اس پہ گاڑی. اچھا. اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک. تو اب یہ نیگلیجنس ہے. نیگلیجنس پہ آپ کو دینا تو اچھا، تو وہ پھر وہ ایک شواہد دیکھے جائیں آف گے. کورس ظاہر سی بات ہے شواہد، یا یہ کہ آپ نے کسی ایسے ڈرائیور کے حوالے کر دی جس کا لائسنس ہی نہیں بنا ہوا تھا. اچھا. تو اب آپ کی یہ نیگلیجنس ہے. تو اس لیے یا میں نے آپ کو مکان کرائے پہ دیا، آپ نے سونار کی بھٹی کھول لی اس میں. ٹھیک. تو بھائی مکان میں نے رہنے کے لیے دیا تھا نا، سونار کی بھٹی بنانے کے لیے تھوڑی دیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ٹھیک. اگر نیگلیجنس نہیں ہے ٹھیک. کوئی نیگلیجنس نہیں ہے، اور کوئی خدا نخواستہ ایسی آفت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، تو پھر جو مالک مکان ہوتا ہے یا اس گاڑی کا مالک ہوتا ہے یا موٹر سائیکل کا مالک ہوتا ہے وہ نقصان برداشت کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال ارشد صاحب کا. مفتی صاحب، کیا نکاح میں والدین اور بہن بھائی بھی گواہ ہو سکتے ہیں؟ اور نکاح کو نصف دین کیوں کہا گیا ہے؟ ارشاد. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر بوقت نکاح گواہ تو بوقت نکاح تو گواہ ہو ہی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہن بھائی بھی بہن بھائی جو ہیں وہ گواہ ہو سکتے ہیں. ہاں ہمارے ہاں گواہوں میں خاص طور پہ جب بچی سے کیا کہتے ہیں اجازت لی جاتی ہے اور کوئی وکیل بنتا ہے اور وہ بچی سے اجازت لیتا ہے صراحتاً جا کے کہ میں آپ کے بیہاف پہ ایجاب قبول کروں گا، تو پھر اس وقت یہ شرط لگائی جاتی ہے خاص طور پہ کہ وہ محرم ہی ہونا چاہیے. گواہ بھی محرم ہی ہو تاکہ ان کے سامنے اس کی اجازت لی جا رہی ہو. لیکن شادی کے موقع پہ، نکاح کے موقع پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، نکاح کے موقع پہ تو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اب اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ نکاح کو نصف دین کیوں کہا گیا ہے. جی. تو ظاہر سی بات ہے، یعنی علماء نے یوں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ کیونکہ نکاح کے ذریعے
آپ کی حیا کی تکمیل ہوتی ہے، آدمی کی حیا کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ حیا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ تو آدمی کی نگاہ کی، فکر کی حفاظت ہو جاتی ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، اور نکاح کے ذریعے آدمی اپنے جو ضروریات ہیں وہ حلال طریقے سے جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، اور نکاح کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے جو رشتے جو بناتے ہیں، جس کو میاں بیوی کہا جاتا ہے، جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مودت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ وجود میں آتا ہے جو آپ کے اختیار سے وجود میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہن بھائی تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے نا، مینڈیٹری رول ہوتا ہے، یہ تو آپ اختیار سے ایک رول اپنا لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کو لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دو الفاظ استعمال کیے، اس لیے فرمایا کہ بھائی جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے وہ محبت کا زمانہ ہے، اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے مزاج شناس ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں وہ۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، کہ وہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ لباس ہے کیونکہ لباس زینت کا باعث ہوتا ہے، لباس کے ذریعے انسان اپنے ستر کو چھپا رہا ہوتا ہے، اور لباس کے ذریعے عیب بھی جسم کے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے عورت ہے تو اس کی زیب و زینت بڑھتی ہے، اس کے لیے وہ زینت کا باعث ہے، اس کو ایک پروٹیکشن میسر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں یہ، اور پھر اسی طریقے سے آدمی کے ستر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے آداب میں، کہ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، یہ لباس ہیں۔ آپ ایک ساتھ اس طریقے سے جیسے جسم کے ساتھ لباس لگا ہوا ہوتا ہے، یہ بالکل اس طریقے سے کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو بیڈ روم لائف ہوتی ہے اس کو آپ بیڈ روم کے اندر ہی رکھیں، اس بات کو باہر شیئر نہیں کرنا ہے، اس بات کو باہر نہیں اچھالنا ہے، جو بھی چیز ہے اس کو وہیں پہ آپ سیٹل کریں۔ ایک دوسرے کے عیب پتہ ہوتے ہیں، زندگی گزرتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو نکاح کے، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں ایک وہ نسل وجود میں آتی ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور وہ نیت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ نسل وجود میں لے کے آتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے، آخرت میں اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اسی لیے اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کو آسان رکھنا چاہیے، یہ جتنا آسانی کے ساتھ ہو جائے معاشرے کے اندر، اتنا ہی معاشرہ پرسکون ہوتا ہے، معاشرہ حسین ہوتا ہے، اور معاشرہ حیادار ہوتا ہے۔ اور جتنا نکاح مشکل ہوتا چلا جاتا ہے بوجہ رسومات یا بوجہ کسی وجہ سے بھی، تو زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب نکاح آسان ہوتا ہے تو زنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی اللہ کے احکامات کی حدود کے اندر رہنا آسان ہوتا ہے جب نکاح آسان ہوتا ہے۔ تو نکاح کو رسومات کی بندشوں سے آزاد کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ ریاست کی سطح پہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ عفت کی حفاظت اور عزت کی حفاظت یہ مقاصد شریعت میں سے ہے، یہ مقاصد میں سے ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں اور عفتوں کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ایک سب سے بہترین راستہ نکاح کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلاور صاحب ہیں خانپور سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یہ ذرا واضح کر دیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو۔ دیکھیں، اس میں محدثین نے مختلف اس حدیث کی توجیحات بیان کی ہیں، جی۔ اور اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے وطن سے نکلتا ہے
جی تو جو معمولات اس کے وطن میں ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں جس طریقے سے وہ رہ رہا ہوتا ہے، سفر میں آزمائشیں مختلف نوعیتوں کی آتی ہیں. کبھی نیند پوری نہیں ہے، کبھی کھانا موافق نہیں ہے، کبھی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور کبھی وہاں کے مختلف جھنجٹ ہیں جس کی وجہ سے انسان کے معمولات زندگی بھی متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک. اور پھر اسی طریقے سے اس کی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، صحت بھی متاثر ہوتی ہے، تندرستی پہ بھی فرق پڑتا ہے. کہ اسی لیے فرمایا کہ جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر واپس لوٹ جاؤ. بس ٹھیک. بلا وجہ سفر نہ کرو، اور جب سفر کرو تو مقصد کے تحت کرو. جیسے ہی مقصد پورا ہو تو واپس آ جاؤ. ورنہ سفر جو ہے وہ بہرحال ایک عذاب کا ٹکڑا، کیونکہ سفر کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، انجانی چیزیں آتی ہیں، نئی جگہ ہوتی ہے. کبھی آدمی کو موافقت کے ساتھ وہ جگہ مل جاتی ہے، اس جگہ پہ آسان ہوتا ہے، کھانا پینا موافق ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کھانا پینا آپ کے موافق نہیں ہوتا، آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہوتا، تو آپ کو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ بھئی آدمی جو ہے وہ اس سے واپس لوٹ جائے. جب پورا ہو جائے مقصد تو پھر بلا وجہ جو ہے گھر سے دور نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ آدمی کی جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں وجود میں آتی ہیں، اور ہر ذمہ داری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اپنے پیاروں سے دور رہتا ہے. بالکل اپنے پیاروں پیاروں سے قریب رہے گا، اور قریب رہے گا تو وہ اس کے لیے انس کا باعث ہوگا. ان کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کو ان کی ضرورت ہے. تو یہ جبھی صورت ممکن ہوتی ہے کہ آدمی جلد از جلد اپنے مقصد کو پورا کر کے واپس گھر کو. سبحان اللہ. انتظار الحسن صاحب کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا صدقہ اپنی اولاد کو دیا جا سکتا ہے، اور کیا صدقے میں صرف مال ہی دے سکتے ہیں، یا اور چیزیں بھی صدقے میں شامل ہوتی ہیں؟ صدقہ دینے کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیں، صدقہ اپنے گھر والوں پہ، عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اچھا، اگرچہ صدقے کا لفظ قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے وہ عمومی استعمال ہوا ہے. صدقات واجبہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، صدقات نافلہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حتیٰ یہ کہ زکوٰۃ کے لیے بھی صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں جو گفتگو ہے بظاہر وہ صدقات نافلہ سے متعلق ہے. اور اگر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نفلی صدقہ اپنی اولاد کو دیا جا سکتا ہے، تو جی دیا جا سکتا ہے. گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. درخت لگا دینا بھی صدقہ ہے. پانی پلانا بھی صدقہ ہے. کنواں کھدوانا بھی صدقہ ہے. مریض کو دوا دینا بھی صدقہ ہے. یہ سب صدقات کی مد ہیں ساری کی ساری. اور صدقے کی مد تو بہت وسیع مد ہے یقیناً. لیکن سوال کیونکہ یہاں پر ایک فوکس کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں 1000 روپے صدقہ نکال رہا ہوں، نکال دیا، کیا یہ میں صدقہ 1000 اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ میں اس کو ری آرٹیکولیٹ کرتا ہوں آپ کے سوال کو دوبارہ، کہ سوال یوں کرتا ہوں کہ ایک ضرورت ہے جو میرے بچوں کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور ایک میں صدقہ نکال رہا ہوتا ہوں، میرے پاس 1000 روپے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس 1000 روپے سے اس بچے کی میں نے کوئی ضرورت پوری کر دی. مثال کے طور پر فیس دینی تھی اس کو، ٹھیک ہے، اسکول کی فیس دینی تھی، اس کی کوئی مدرسے کی فیس تھی، کوئی اس کی ضرورت تھی، دوا دارو تھی، اور وہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو خرچ کر دیے اس کے اوپر. تو کیا یہ صدقہ ہے؟ جی یہ صدقہ ہے. اچھا، یہ صدقہ کا ہی اجر ملے گا آپ کو. گھر والوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے جو بات آپ نے کہی تھی کہ اس کے آداب کیا ہیں، تو اس کے اپنے آداب ہیں ضرور. ان آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے کہ ہم صدقے میں اس بات کی رعایت رکھیں کہ صدقہ دیتے وقت ظاہر سی بات ہے کہ صدقہ جب آپ دے رہے ہوں گے گھر والوں پہ تو آدمی خرچ کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا سارا فوکس ہی بس گھر والوں پہ رہے اور کیا مجھے صدقہ باہر دینے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو دینے کی، گھر والے ہیں نا، انہی پہ خرچ کر رہا ہوں، صدقہ ہے. ان کی ضروریات پہ خرچ کرنا تو صدقہ ہے. کیا یہ ضروریات ذمہ داری نہیں ہے میری؟ یہ تو ذمہ داری ہے. ٹھیک، یہ اللہ کا یعنی کرم. بچے کی اسکول کی فیس دینا باپ کی ذمہ داری، یہ اللہ انہیں کھانا، یعنی لباس، گھر، یہ فراہم کرنا تو باپ کی ذمہ داری ہے نا.
یہی تو اس دین کی خوبصورتی ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں کے تقاضوں کو بھی عبادت کا حصہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہہ سکتا تھا نا کوئی آدمی یہ کہتا کہ یہ تو لائبلٹی ہے، تو شریعت کہتے ہیں لائبلٹی نہیں، انویسٹمنٹ ہے. آپ کے اس زاویہ نگاہ کو تبدیل کیا ہے. اچھا. کہ بھائی دیکھیں رسپانسبلٹی جو ہے نا، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، بالکل ہے. ذمہ داری ہے، بالکل ہے. اچھا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں تو اجر کیا مل رہا ہے؟ فرمایا اجر صدقے کا مل رہا ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کوئی اجر ملا؟ جی ملا. کیا ملا؟ میں نے گھر صدقے کا اجر ملا. تم نے ان پہ خرچ کیا، کیونکہ مال کے ذریعے خرچ کی نا، ذمہ داری کو ادا کیا. ایک مالی تقاضا تھا جو اس ذمہ داری کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے اس مالی تقاضے کو ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو اگر اس کو جیسے آپ نے کہا نا ری آرٹیکولیٹ، جی تو میں اس کو ری فریز کر رہا ہوں. صحیح ہے. کہ ایک ذمہ داریاں ہیں میری، آپ کی باپ کی حیثیت سے ہم وہ ادا کر رہے ہیں، ذمہ داریاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریوں کو صدقے کے اجر میں تبدیل کر دیا. ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنی کشش پیدا کی ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو جن کا نان نفقہ وغیرہ وغیرہ یہ ذمہ داری ہے میری، میں ادا کروں گا. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صدقہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ایک صدقہ میں نے نکالا، آپ نے نکالا، ایک صدقہ اپنے مال میں سے ایک صدقہ نکالا، جو آپ نے صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ اس کی بھی آپ نے اس کا امتیاز آپ نے بیان کر دیا. یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے. 1000 روپے صدقہ میں نکالتا ہوں، وہ صدقہ کیا میرے بیوی اور بچوں کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں انیس صاحب، اگر تو اس وقت کوئی ایسی ضرورت تھی کہ میں نے 1000 روپے صدقہ نکالنے کی نیت کی، ٹھیک ہے، اور نیت عمومی تھی، ایک نفلی صدقہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس تعمیم کی وجہ سے، اس عموم کی وجہ سے جو آپ نے جنرل انٹینشن کی ہوئی ہے اس کے اندر سب چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. اگر میں اس وقت ضروریات اگر ترجیحات میں رکھنا چاہوں اور ان پہ خرچ کرنا چاہوں تو اس پہ خرچ کرنا بھی آپ کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے جو ایک ریفریز کیا تھا نا، اس کے اندر ایک بات بڑی اچھی سامنے آئی، وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم نے اس اصول یہ بنایا کہ آپ کی ذمہ داریوں کے نتیجے میں جو مالی تقاضے وجود میں آتے ہیں، جب آپ ان کو ادا کرتے ہیں تو آپ کو صدقے کا اجر ملتا ہے. اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اصول طے کر جی دیا یہ نا، دین بتا رہے ہیں، دین بتا رہا ہے نا، یہ اصول طے ہے نا یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہماری امتی ہونے کی بھی ہے، ایک ذمہ داری ہماری پڑوسی ہونے کی بھی ہے، ایک ذمہ داری ہماری راہ چلتے ہوئے بھی ہے، ایک ذمہ داری ہماری شہری ہونے کی بھی ہے. ٹھیک. اب ان کے نتیجے میں بھی کچھ مالی تقاضے وجود میں آتے ہیں. ٹھیک. کہ بھائی مجھے ہو سکتا ہے پڑوسی کو اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے تو پڑوس پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. ٹھیک. مجھے اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو میں صدقے کی نیت سے اگر روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اور میں اپنے گھر کے سامنے کی روڈ صحیح کراتا ہوں تو وہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں جو کوئی چیز صفائی کراتا ہوں تو وہ بھی صدقہ ہے. راستے میں میرے روڈ کے اندر راستے میں پتھر پڑے ہوئے، کسی کو مزدور کو بلا کے مجھے صفائی کروانی ہوگی، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک. یہ بھی صدقے کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور کیا یہ صدقہ یہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے تعبیر یہ کی کہ آپ کے ذمہ تو ان کی ہدایت ہے نہیں کہ آپ اس میں کریں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے تو پھر ہوگی. آپ کے ذمہ تو یہ ہے کہ آپ تو اپنا کام کریں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے بحیثیت انسانیت ان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ صدقہ تو چیریٹی بہت ہی کامن چیز ہے. اور اس کے آداب کیا ہے؟ اس کے آداب میں یہ بتا دیا کہ بھائی آپ جب خرچ کرنے جاؤ تو یقیناً لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوشش کرو کہ جو آپ کو محبوب چیز ہے اس میں سے صدقہ کرو. مال محبوب ہے، مال سے صدقہ کرو. آپ کو کوئی کپڑا محبوب ہے، اس کپڑوں میں سے صدقہ کرو. تو پھر دوسری بات یہ فرمائی. اچھا انفاق اور صدقات ہم معنی الفاظ ہیں؟ انفاق اور صدقہ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ شاید انفاق جو ہے نا وہ زیادہ بڑا لفظ ہے.
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہاں تو انفاق کی بات ہاں تو ہو رہی ہے، انفاق جب اس کا، اور صدقہ اس کا حصہ ہی ہے نا، نیچے آئے گا نا، اوپر نہیں ہے اس کے نا. نیچے آئے تو گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ صدقے کے اندر بھی رول تو وہی چلے گا جو انفاق والا تھا، اصول تو وہی چل رہا ہوگا نا. اسی لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ جب آپ صدقہ دو، جب چیز کا صدقہ دو چیزوں کا، تو ایسی چیز صدقے میں دینی چاہیے کہ یہاں پہ تھوڑی سی کسر آئے، ٹھیک ہے. تاکہ آدمی کو محسوس ہو کہ میں اور نے یہی دیا ہے. اصول ہم زکوٰۃ پہ بھی اپلائی کریں. یہی اصول زکوٰۃ پہ بھی اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ مال کی صورت میں دے رہے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ جو سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے تو جو آخری رکوع چل رہے ہیں، یہ جو آخری 3-4 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، یہ تو اسلام کی ویلتھ مینجمنٹ ہے نا، پوری ویلتھ مینجمنٹ کے فنڈامنٹل رولز ہیں اس کے اندر. تو وہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ایسی چیز مت صدقہ دو کہ اگر تم کو دی جاتی تو تمہیں کراہت محسوس ہوتی. ٹھیک. یعنی آپ ایمپیتھی کا لیول دیکھیے نا جو قرآن نے بیان کیا ہے، کہ یہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچو نا، بینیفیشری کی جگہ پہ، مستحق کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھو کہ کوئی تمہیں یہ دیتا تو کیا تم قبول کرتے؟ اللہ اکبر. ایسی ردی چیز. اور کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مستحق کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو جب آپ چیز رکھ رہے ہیں تو کس کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تو آپ دیتے وقت اس بات کا، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہوئے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اس کے نتیجے میں مغفرت کا بھی وعدہ ہے، فضل کا بھی وعدہ ہے، زیادتی کا بھی وعدہ ہے، اور زیادتی 700 گنا تک ہے. اور فرمایا تھوڑی سی چیز تم صدقہ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسے اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے تم جانور کو پالتے ہو، یہاں تک کہ اس کو احد پہاڑ تک اس کو بنا دیتے ہیں، اتنا اس کا اجر ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ صدقے کے اندر اصل چیز اخفا ہے. اصل تو یہی ہے کہ ایسے دیا جائے کہ خاموشی سے دیا جائے. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، الا یہ کہ کہیں پہ ترغیب مطلوب ہو. سبحان اللہ. تو آپ کو ترغیب مطلوب ہے تو بتا دو بھائی کہ دیا ہے، یقیناً. لیکن خاموشی سے دو. اچھا پھر دے کر جتلاؤ نہیں، احسان مت جتلاؤ. صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے احسان جتلانے سے. ٹھیک ہے. بھائی کوئی انکریمنٹ بونس نہیں تھا نا، آپ نے تو اس کو کیا کہتے ہیں صدقہ دیا تھا، تو صدقے کے اندر احسان مت جتلاؤ، اللہ کے لیے آپ نے دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا لحاظ جو سب سے پہلی بات تھی اصل میں تو بنیادی طور پہ کہ اپنے حلال مال سے نکالو، جی. طیبات سے نکالو. کیونکہ اللہ سے بڑا طیب کون ہے؟ کون اللہ ہے؟ سے بڑا پاک کون ہے؟ ہے؟ تو اللہ سب سے زیادہ پاک ہے، تو اللہ کی خدمت میں پاک چیز ہی پاک چیز پیش کی جائے. اور جو اخفا صدقہ نکالو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں آدمی کی زندگی میں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، اللہ کے سوا کوئی گواہی نہ ہو اس کو. اس نیکی کا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں جو ہم نے پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کیے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بینک سے لون لے کر حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جناب والا. دیکھیں اگر آپ کے اوپر وہ فرض نہیں ہے بلکہ فرض ہو بھی، تو اگر تو آپ نے سودی قرض لے کر اور پھر حج اور عمرہ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے. سود پہ قرضہ لے کر، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ وہ رقم لیں گے اور اس پہ اضافہ کریں گے تو یقیناً وہ سود ہے. کیونکہ سود کہتے ہی اس کو ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی نفع کو کھینچ کے لائے اسے سود کہتے ہیں. یعنی بینک سے لون لے کر حج یا عمرہ نہیں کیا جا سکتا. حج عمرہ نہیں کرنا چاہیے. کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی نے زبان سے اقرار بھی نہیں کیا اور سر بھی نہیں ہلایا، صرف نکاح نامہ پہ دستخط کر دیا، تو یہ طریقہ کیا درست ہے؟ زبان سے اقرار کرنا یا دستخط کرنا، دستخط کر دیے، اب یہ ایک سوال کہ سر نہیں ہلایا، تو کیا سر ہلانا دینی ضرورت ہے؟ نہیں، سر ہلانا ضروری نہیں، کہ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یا دستخط کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اقرار کر لیا. صحیح ہے کہ اگر اس کے ظاہر سی بات ہے جب یہ معاملہ قضان جائے گا، عدالت میں جائے گا، عدالت تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دستخط کو دیکھے گی نا، عدالت کو نہیں پتا کہ اس وقت آپ نے زبان سے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے. وہ تو آپ کی تحریر اس پر ہو جائے گی، لیکن کیا مناسب نکاح ہو جائے گا، کیا مناسب ہے
مناسب تو یہی ہے کہ آپ اسی لیے زور سے کہا جاتا ہے کہ آپ زور سے کہیں، ورنہ گواہ کو کیا پتہ چلے گا؟ ٹھیک، گواہوں کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے ایجاب قبول کیا ہے نہیں کیا؟ گواہوں کی رکھا ہی اس لیے جاتا ہے گواہوں کو کہ بھائی آپ تاکہ اس کی ایجاب قبول کو سن سکیں آپ اس کو. اچھا، ہاں تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو صرف سر ہلانے کی بات نہیں ہے، زبان سے کہنے کی بات ہے کہ گواہ اس کو سن سکیں. ٹھیک ہے کہ وہ تو اب اس لڑکا وقت ہو. جو ہے اس وقت ان کی صورتحال میں کتابت پہ تو گواہ موجود ہے لیکن سنا کسی نے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتابت پہ گواہ جی موجود ہاں ہوں گے، بالکل، کہ دستخط کرتے ہوئے دستخط کرتے ہوئے گواہوں گواہوں نے کی دیکھا ہے کہ اور دلہن مجلس نے میں نکاح اور کی تھی. دولہے نے ہاں دستخط کیے دستخط کیے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی غیر مذہب کو دین کی دعوت دینے کے لیے اس کے گھر پہ کوئی نشست لگائی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے، گفت و شنید کی جا سکتی ہے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. بہت شکریہ. سر دیکھیں اگر تو کھانا حلال ہے اور کھانے کے اندر کوئی چیز حرام نہیں ڈلی ہوئی ہے، کوئی ایسا حرام انگریڈینٹ نہیں ہے، تو کھانا کھایا جا سکتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، نہیں کھانے میں اگر کوئی حرام چیز انگریڈینٹس میں ڈلی ہوئی ہے یا دسترخوان پہ حرام چیز رکھی ہوئی ہے پھر تو مسلمان کے گھر بھی نہیں کھایا جا سکتا. ہاں مسلمان کے گھر بھی نہیں کھا سکتے. ٹھیک، لیکن ایک اچھی بات جو انہوں نے کہی اس کہ اس سوال میں، نیت سے آپ وہاں پر جائیں کہ اس کو آپ دین کی دعوت دیں. سبحان اللہ، یہ سبحان بہت اچھا سوال اس اعتبار سے یہ بن گیا کہ اب تو آپ بالکل اس کے یہاں جا سکتے ہیں، اس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں، اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں. کسی غیر مسلم سے اس نیت سے تعلق رکھنا، اپنا دوست بنانا کہ اس کو میں دین کی دعوت دوں گا، سبحان اللہ، سبحان تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ بالکل اس نیت سے کیا جا سکتا ہے. بہترین. ایک سوال کم از کم اور لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو. جناب والا اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان قرآن سے اپنی اصلاح کس طرح سے کر سکتا ہے؟ اب یہ تو بہت بڑا سوال ہے. بہت بڑا سوال ہے یہ تو. ارشاد اختصار کے ساتھ. دیکھیں اختصار کے ساتھ تو یہی ہے کہ کم از کم آدمی قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ترتیب بنائے، سب سے پہلی چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد نیک لوگوں کی صحبت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، کہ آدمی کو اچھے دوستوں کی صحبت اور اچھے نیک لوگوں کی صحبت اس کو خود اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اخلاق کی بھی اصلاح ہوتی ہے، معاشرت کی بھی اصلاح ہوتی ہے، معاملات کی بھی اصلاح ہوتی ہے. اور جب آدمی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے، بہتر ہے کسی عالم سے پڑھا جائے، نہیں تو اگر نہیں ہے تو آدمی خود اس کو پڑھ لے آسان ترجمے کو، اور اس نیت سے پڑھے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے مخاطب ہے، یہ قرآن میرے لیے اترا ہے. اور کبھی کبھی اپنے آپ کو اس قرآن میں تلاش کرے کہ میں قرآن، اگر یہ قرآن کریم آئینہ ہے تو میرا عکس اس کے اندر ہے کیا؟ اور فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم. اور جب قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر اس کے اندر موجود ہے تو کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کن آیات کے، کون سی آیات مجھ پہ فٹ آ رہی ہوتی ہیں. جی ہاں. تو اب اس میں جب آدمی اس نیت سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اصلاح اور ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے، تو یہ کتاب ہے ہدایت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پورا قرآن، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم مانگا تھا، تو اللہ نے جواب دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو ہدایت تم نے مانگی ہے اس کے لیے یہ ساری کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے. صرف آپ کو اپنا ٹائم نکال کے پڑھنا ہے اس کو. آدمی روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کے، جیسے کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کا روزانہ پڑھنا میری ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا، نیک دوستوں کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ ہے ایک آسان راستہ اصلاح کا جو قرآن کریم نے آپ کو دیا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم کے کم از کم 3 آیات روز مطالعے میں لانا، سیکھنا کہ اللہ کیا مخاطبت کر رہا ہے. اچھا، اگر یہ شخص مسلمان ہے تو ان اہل ایمان ہے، تو قرآن کریم میں 89 آیات ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو سے. تو یا ایھا الذین آمنو میں شامل ہوں. اللہ مخاطبت کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، تو جن سے مخاطبت ہو رہی ہے ان میں بھی شامل ہوں.
تو یہ 89 آیات یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ تو قرآن کریم پورا پڑھا جائے جیسا آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، لیکن ان آیات پر ذرا غور کیا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ معلوم تو ہو کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ایک آیت پر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہ مخاطبت تو اہل ایمان سے ہو رہی ہے نا۔ تو وہ ایمان اور میرا وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے، مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے، کیا میں اس راستے پر ہوں یا نہیں؟ بس میں آپ کا بڑا ممنون مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار